الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وما تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ریاض الصالحین جلد نمبر اول اور باب نمبر 1، باب الاخلاص واحضار النیہ فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ، تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ حدیث نمبر 2، وعن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فإذا كانوا ببیداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه۔ هذا لفظ البخاری۔ ام المؤمنین ام عبد اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا، پھر وہ بیدا یعنی کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دنسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ان کے اول و آخر یعنی سب کو دنسا دیا جائے گا، جبکہ ان میں بازاری لوگ ہوں گے یعنی حکام کے علاوہ عام افراد یا منڈی کے لوگ، اور مطلب ہے کہ وہ جنگجو نہیں ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کے اول اور آخر سب دنسا دیے جائیں گے، پھر وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت والے دن ان سے معاملہ کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا۔ بخاری و مسلم نے اسے روایت کیا ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف اس حدیث کے فوائد و مسائل اخذ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ انہوں نے اخذ کیا ہے کہ انسان کے ساتھ روز قیامت اچھا یا برا معاملہ اس کے قصد و ارادے کے مطابق کیا جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ اخذ کیا ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظلم و فجور کے مرتکبین کی ہم نشینی نہایت خطرناک ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ یہ کون سا لشکر ہے اور اس کا وقوع کب ہوگا، اس کا علم اللہ کو ہی ہے۔ یہ پیش گوئیاں امور غیب سے ہیں جو نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں، جن کے وقوع اور صداقت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس قسم کی پیش گوئیاں وحی الہی پر مبنی ہیں۔ چوتھا مسئلہ یہ اخذ کیا کہ اس سے بیت اللہ کی عزت و حرمت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں فساد برپا کرنا کس قدر شدید جرم ہے۔
تیسری حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیۃ وإذا استنفرتم فانفروا متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتح کے بعد ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت باقی ہیں۔ جب تمہیں جہاد پر نکلنے کے لیے طلب کیا جائے تو بلا تأمل نکل پڑو۔ بخاری و مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ وَمَعْنَاهُ لَا هِجْرَةَ مِن مَّكَّةَ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ، اس کا مطلب ہے کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد جو 8 ہجری میں ہوا، مکہ سے ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی کیونکہ وہ دارالاسلام بن گیا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اس حدیث کے فوائد و مسائل اخذ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد کچھ لوگوں نے مکہ سے ثواب کی غرض سے ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی، اور ہجرت کا ثواب یہ ہے کہ اس سے تمام سابقہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہاں سے ہجرت کی ضرورت نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ نے ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص یہی ثواب لینا چاہتا ہے تو وہ حسن نیت سے، یعنی اگر ضرورت پڑی تو ہجرت کروں گا اور جہاد کر کے یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ اخذ کیا کہ جب کوئی ملک یا علاقہ دارالسلام قرار پا جائے تو وہاں سے کسی اور علاقے کی طرف ہجرت کرنا ضروری نہیں، البتہ وہ علاقے جو دارالکفر اور وہاں دین پر عمل کرنا، اس پر قائم رہنا مشکل ہے تو ایسے علاقوں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ اخذ کیا، یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی اسلامی ملک سے کسی دوسرے اسلامی ملک میں ہجرت کرنا ضروری نہیں ہے تو پھر ایک اسلامی ملک کو چھوڑ کر بلاد کفر میں جا کر اس لیے مستقل رہائش اختیار کرنا کہ وہاں دولت کی ریل پیل اور تمدنی سہولتوں کی فراوانی ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، جس میں بدقسمتی سے اس زمانے کے مسلمان مبتلا ہیں، بالخصوص ان کے سرمایہ کا انتقال اور مفکرین کی ہجرت بہت ہی تشویشناک ہے، جس سے بلاد کفر کی معیشت کو بھی سہارا مل رہا ہے اور ان کی حیا باختہ تہذیب کو فروغ و عروج بھی۔ علاوہ ازیں ایک مسلمان کے دل میں جہاد کا جذبہ اور ارادہ موجود رہنا چاہیے، اس کے لیے ہر ممکن تیاری بھی، تاکہ جب بھی اسے جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراً اس پر لبیک کہہ سکے۔ یاد رہے کہ جس شخص نے نہ جہاد کیا، نہ کبھی اس کے دل میں جہاد کی طرف اور ارادہ پیدا ہوا اور وہ اسی طرح مر گیا تو وہ نفاق کے شعبے پر مرا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔